کہتے ہیں کہ سدا نام اللہ کا ہی رہے گا، باقی سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ فرعون، قارون، شداد، چنگیز خان، ہلاکو خان اور ہٹلر، موسولینی، یہ وہ نام تھے جن کی دہشت پوری دنیا پہ تھی، لیکن جب ان سب کا وقت ختم ہوا تو پتہ بھی نہیں چلا اور وہ مٹی کے نیچے چلے گئے، اور کچھ کو اللہ قیامت تک کے لیے نشان عبرت بھی بنا دیتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بندہ جتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، ایک دن اسے بے یار و مددگار ہونا ہے۔ دوستو، میں ہوں ساجد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ساج نیوز۔ پرویز مشرف 11 اگست 1943 کو دلی میں ایک اردو بولنے والے خاندان میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام سید مشرف اور والدہ کا نام بیگم زرین مشرف تھا۔ سید مشرف علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے گریجویشن کرنے کے بعد برطانوی دور حکومت میں سول سرونٹ بن گئے تھے، جو اس وقت ایک انتہائی باوقار کیریئر سمجھا جاتا تھا۔ پرویز مشرف کی والدہ بھی دلی یونیورسٹی سے گریجویٹ تھیں۔ پرویز مشرف کی عمر جب 4 سال تھی تو ہندوستان نے انگریزوں سے آزادی حاصل کی اور پاکستان ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن بن گیا۔ پرویز مشرف کا خاندان آزادی سے چند دن قبل اگست 1947 میں پاکستان چلا گیا۔ ان کے والد نے پاکستان سول سروسز میں شمولیت اختیار کی اور پاکستانی حکومت کے لیے کام کرنا شروع کر دیا۔ دوستو، پرویز مشرف نے کراچی کے سینٹ پیٹرک اسکول میں تعلیم حاصل کی اور لاہور کی کرسچن کالج یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ فارمنگ میں مشرف نے ریاضی کو منتخب کیا اور بعد میں معاشیات میں دلچسپی ظاہر کی۔ 1961 میں 18 سال کی عمر میں پرویز مشرف نے کاکپول میں پاکستان ملٹری اکیڈمی میں داخلہ لیا۔ 1964 میں مشرف نے علی کلی خان اور اپنے تا حیات دوست عبدالعزیز مرزا کے ساتھ مل کر 29ویں پی ایم اے لانگ کورس کی اپنی کلاس میں بیچلر کی ڈگری حاصل کی اور آرٹلری ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا۔ دوستو، میدان جنگ میں پہلا تجربہ کشمیر کی دوسری جنگ میں کھیم کھیرن سیکٹر کے لیے شدید لڑائی کے دوران آرٹلری ریجمنٹ کے ساتھ تھا۔ جنگ کے دوران جس بہادری سے پرویز مشرف نے دشمن کا مقابلہ کیا، اس کو دیکھ کر انہیں بعد میں تمغہ امتیاز دیا گیا۔ 1965 کی جنگ کے بعد پرویز مشرف نے ایس ایس جی میں شمولیت اختیار کی۔ اسی عرصے کے دوران انہیں کپتان اور میجر کے عہدے پر ترقی دی گئی۔ وہ 1971 کی جنگ میں بھی مغربی معاذ پر پیش رہے۔ 1974 میں پرویز مشرف کو لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے پر ترقی دی گئی اور 1987 میں پرویز مشرف سیاچن گلیشیئر کے قریب ایس ایس جی کی ایک نئی بریگیڈ کا بریگیڈ کمانڈر بن گئے۔ 1991 سے 1993 کے دوران پرویز مشرف میجر جنرل کے عہدے پر فائز رہے۔ کہا جاتا ہے کہ 1993 میں مشرف نے ذاتی طور پر بینظیر بھٹو کی واشنگٹن ڈی سی میں پاکستانی سفارت خانے میں موساد کے عہدیداروں اور اسرائیلی وزیر اعظم بیتزاک رابن کے خصوصی ایلچی کے ساتھ ایک خفیہ ملاقات میں مدد کی۔ اسی دوران جنرل جہانگیر کرامت اور نواز شریف کے درمیان تعلقات اچھے نہیں رہے تو چیف آف آرمی اسٹاف جنرل جہانگیر کرامت کی جگہ لینے کے لیے 3 لیفٹیننٹ جنرل موجود تھے، جن میں علی کلی خان اور لیفٹیننٹ جنرل خالد نواز خان تھے۔ کہا جاتا ہے کہ چودھری نثار اور شہباز شریف کی سفارش پر وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے پرویز مشرف کو 4 اسٹار جنرل کے عہدے پر ترقی دی۔ کارگل کے واقعے کے بعد پرویز مشرف اور نواز شریف کے تعلقات بھی خراب ہونا شروع ہو گئے تھے۔ مشرف نے وزیر اعظم کے قریبی سینئر افسران کی جبری ریٹائرمنٹ کی سفارش کی، جس سے تعلقات مزید بگڑ گئے تھے۔ وزیر اعظم نواز شریف کی جانب سے جنرل مشرف کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے عہدے پر ترقی کا اعلان ایڈمرل بہاری کے ساتھ کشیدگی کا باعث بنا۔ ایڈمرل بہاری نے اس پر شدید احتجاج کیا
لیکن اگلی ہی صبح ایڈمرل بہاری کو عہدے سے فارغ کر دیا گیا۔ اسی دوران کارگل کا واقعہ ہوا جس سے وزیر اعظم نواز شریف خوش نہیں تھے۔ نواز شریف کا جو موقف تھا کہ آپریشن ان کے علم میں لائے بغیر کیا گیا، جبکہ اس وقت کی فوجی قیادت اسے مسترد کرتی ہے۔ اور یوں پرویز مشرف اور وزیر اعظم نواز شریف کے تعلقات بھی خراب ہوتے گئے۔ پرویز مشرف سری لنکا کا سرکاری دورہ کرنے کے بعد جب واپس آنے لگے تو وزیر اعظم آفس سے اجازت کے بعد ان کی پرواز کو کراچی کی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ دوستو، اس کے بعد وزیر اعظم پاکستان نواز شریف نے پرویز مشرف کی جگہ ضیاء الدین کو نیا آرمی چیف مقرر کر دیا، لیکن مقامی فوجی کمانڈروں نے راولپنڈی سے اسلام آباد کی طرف فوجیں جمع کرنا شروع کر دیں۔ فوج نے نواز شریف کو گھر میں نظر بند کر دیا اور نواز شریف نے اپنی آخری کوشش میں نجی طور پر کراچی کے ایئر ٹریفک کنٹرولرز کو حکم دیا کہ وہ مشرف کی پرواز کو ہندوستان بھیج دیں۔ یہ منصوبہ ناکام ہو گیا جب کراچی میں فوجیوں نے ہوائی اڈے کے کنٹرول ٹاور کو گھیرے میں لے لیا۔ 13 اکتوبر کو صبح 2:50 پر پرویز مشرف نے ایک ریکارڈ شدہ پیغام کے ساتھ قوم سے خطاب کیا۔ 15 اکتوبر کو پرویز مشرف نے ہنگامی حالت کا اعلان کرنے، آئین کو معطل کرنے اور چیف ایگزیکٹو کے طور پر اقتدار سنبھال لیا اور نواز شریف کو گھر میں نظر بند کر دیا، جسے بعد میں ایک معاہدے کے تحت سعودی عرب جلاوطن کر دیا گیا۔ 11 ستمبر کے حملوں کے بعد پرویز مشرف نے افغانستان میں افغان مجاہدین کے خلاف امریکہ کی حمایت کا اعلان کیا، تو مجاہدین کی تمام تنظیمیں پرویز مشرف کے خلاف ہو گئیں اور پرویز مشرف پر متعدد بار قاتلانہ حملے ہوئے، لیکن وہ بچ گئے۔ 14 دسمبر 2003 کو راولپنڈی میں ایک پل عبور کر رہے تھے تو ایک زوردار دھماکہ ہوا، لیکن پرویز مشرف اس میں بال بال بچ گئے۔ اس کے بعد 25 دسمبر 2003 کو 2 خودکش بمباروں نے مشرف کو قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن یہاں بھی اللہ نے پرویز مشرف کو محفوظ رکھا۔ سلسلہ یہیں ختم نہیں ہوا، بلکہ 6 جولائی 2007 کو ان کو قتل کرنے کی ایک اور کوشش کی گئی، جہاں ایک نامعلوم گروپ نے ان کے طیارے پر مشین گن سے فائر کیے جب وہ راولپنڈی کے رن وے سے ٹیک آف کر رہا تھا، لیکن یہاں بھی وہ محفوظ رہے۔ 9 مارچ 2007 کو پرویز مشرف نے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کو معطل کر دیا اور ان کی جگہ جسٹس جاوید اقبال کو قائم مقام چیف جسٹس بنا دیا۔ پرویز مشرف کے اس اقدام سے پاکستانی وکلاء نے احتجاج کو جنم دیا اور پاکستان بھر میں جوڈیشل ایکٹیویزم کے نام سے ایک مہم شروع کی، جو آگے چل کر پورے ملک میں پھیل گئی۔ اسی دوران لال مسجد کا واقعہ بھی ان کے دور حکومت میں ہوا، جس میں متعدد لوگ مارے گئے تھے۔ اور یوں پرویز مشرف کے خلاف پورے ملک میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ 3 نومبر 2007 کو پرویز مشرف نے پورے ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی، آئین کو معطل کر دیا اور چیف جسٹس کو دوبارہ عہدے سے ہٹا دیا۔ ججز کو گرفتار کر کے ان کے گھروں میں نظر بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد 2008 کو ملک بھر میں الیکشن ہوئے جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کو زیادہ تر سیٹیں ملیں اور وہ حکومت بنانے میں کامیاب رہے۔ 18 اگست 2008 کو پرویز مشرف نے استعفیٰ دینے کا اعلان کیا اور ٹیلی ویژن پر تقریر میں اپنے 9 سالہ دور کی کامیابیوں کا ذکر کیا، تاہم اس وقت تک رائے عامہ بڑی حد تک ان کے خلاف ہو چکی تھی اور یوں پرویز مشرف کے 9 سالہ اقتدار کا خاتمہ ہوا اور 23 نومبر 2008 کو پرویز مشرف ملک چھوڑ کر لندن چلے گئے۔